الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ آیت کا ایک جملہ مکمل ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اس سے مدد طلب کرو۔ اب سوال وہی گم کر آتا ہے، ایک جماعت قبیحہ جن کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں جبکہ صبر جو ہیں یہ غیر اللہ ہے، نماز غیر اللہ ہے، نماز ایک خاص رکن کی عبادت کا نام ہے، صبر بندے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، بندہ آزمائش اور امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہا ہو، بندے کے اوپر مصیبتوں کے اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، بندے پر یہاں تک کہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، اس وقت بندہ تحمل اور برداشت سے کام لے، اس کا نام صبر ہے۔ بندے کی ایک کیفیات کو، ایک تحمل، ایک برداشت کو صبر کہتے ہیں۔ صبر بھی خدا نہیں، نماز بھی خدا نہیں۔
اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر بھی غیر اللہ، نماز بھی غیر اللہ. پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالی ایمان والوں کو درس دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں یا اللہ کی پسندیدہ عبادات ہیں، اس کا وسیلہ لے کر بھی خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کے وسیلہ لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا سکتی ہے. لیکن اب کبھی انسان یہ سوال کر لے کہ ہم کیسے مانیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر صیغہ دیکھیں، اس آیت کا صیغہ اور اس آیت کے صیغے میں بہت فرق ہے. وہاں اللہ فرما رہا ہے اور یہاں بھی اللہ ہی فرما رہا ہے، لیکن یہاں فرمانے میں اور وہاں فرمانے میں فرق ہے. اللہ یہاں پہ فرما رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندے تو کہہ کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. دعا کروائی جا رہی ہے، بندے سے کہلوایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بندے سے نہیں کہلوا رہا ہے، وہاں اللہ خود فرما رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. دونوں صیغے میں فرق آ گیا. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس آیت کا کیا کرو گے؟ یہاں تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد کی بات کی گئی ہے. تو ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیں، کیا تم ان میں سے ہو جو قرآن کی بعض آیات پر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیت ہے، وہیں پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی قرآن کی آیت ہے. جب تم اس آیت پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس آیت پر تمہارا ایمان کیوں نہیں؟ اس کے باوجود وہ نہ مانے کہ نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، وہ اپنی بات پر اڑا رہے. تو آخری جواب یہی بنتا ہے کہ یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے. اللہ کا یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. اب جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے محبوبین کے ساتھ مدد طلب کرے گا، ان کی استعانت مانگے گا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنی عطا سے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مانگنی کی حاجات کو پورا کرتے ہیں. اس کی دنیاوی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر ہمیں سرکاری محکمے میں کوئی کام کروانا ہے، سرکاری آفس کے اندر ہمیں کوئی کام کروانا ہے، لیکن آفیسر جو ہیں ہماری نہیں سنتا، ہماری فائل آگے نہیں جا رہی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن لگا دیے، یہ فائل تو آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، یہ سننے کو بھی تیار نہیں. اب کیا کریں؟ تو کسی نے بتایا کہ بھائی فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، اس آفیسر کے ساتھ اچھی پٹی ہے، اس آفیسر سے مل لو، اس آدمی سے مل لو. وہ آفیسر جو ہیں، وہ ادھیکاری جو ہے، اس کی بات کو رکھتا ہے، اس کے ذریعے تم اپنی فائل آگے بڑھاؤ تو ہو سکتا ہے تمہارا کام ہو جائے. اور بندہ اس کے پاس پہنچے اور کہے دیکھیں میرا یہ کام ہے، آج 10 دن سے میں اس کی آفس کے چکر لگا رہا ہوں، لیکن میرا کام نہیں بن رہا ہے، میرا کام آگے نہیں جا رہا ہے، تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ کی دوستی ہے مجھ سے یا میری دوستی ہے آپ سے، تو آپ میرے لیے اس آفس میں سفارشی بن جائیے، ہو سکتا ہے آپ کی زبان پر میرا کام ہو جائے. اور وہ آفیسر جو اس کو اپنا مانتا ہے، چاہے آپ کی فائل 10 دن سے نہیں اٹھا رہا، لیکن وہ شخص جب لے کر جائے تو اس کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اب وہ فائل نہیں دیکھ رہا ہے، اب وہ اپنی دوستی اور تعلقات دیکھ رہا ہے.
یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، اللہ کی بارگاہ کے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، ہماری عبادات، ہماری دعائیں رب تک نہیں پہنچتی، ہمارے کام نہیں بنتے، لیکن جب اللہ کے ولیوں کے دربار میں ہم پہنچتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم کے دربار میں پہنچتے ہیں، امام حسین کے دربار میں پہنچتے ہیں، ہماری حیثیت پھر نہیں دیکھی جاتی، پھر امام حسین کہتے مولا اسے نہ دیکھ، تیری بارگاہ میں سفارش کون کر رہا ہے اسے دیکھ۔ ہم کامل نہیں ہیں، لیکن کامل وہ لوگ ہیں جس کے دربار میں ہم کھڑے ہیں۔ اللہ پھر ان کی دیکھتا ہے، ہمارے اعمال پھر رب نہیں دیکھتا، پھر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سفارش لے کر آیا کون ہے۔ اللہ اس کے توسل سے، اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا۔ یہ اہل سنت کا متفقہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنے چنندہ بندوں کو وہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ وہ بھی لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی، اور اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ فرماتا جو راہ خدا میں مارے گئے، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، تم اسے مردہ نہ کہو۔ جب مردہ نہ کہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ زندہ ہے۔ دن کی ضد رات ہے، اندھیرے کی ضد اجالا ہے، مردے کی ضد زندہ ہے۔ قرآن یہاں پر بات کہہ کر ختم کر دیتا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے تم مردہ نہ کہو۔ جب مردہ نہیں کہیں گے تو عقل انسانی یہی کہے گی نا وہ زندہ ہے، لیکن قرآن نے یہاں پہ بات ختم نہیں کی۔ اللہ قرآن میں آگے فرماتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ قید رب نے کیوں لائی؟ تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مقدس انسان کی نفسیات کے مطابق نازل ہوا۔ انسان جس طرح سے سوچتا ہے، انسان جس طرح سے بیہیور کرتا ہے، قرآن اسی منشور اور مقصود کو لے کر نازل ہوا۔ اگر اسی منشور اور مقصود کے ساتھ نازل نہ ہوتا تو انسان اس قرآن سے ہدایت نہیں پاتا، بلکہ یہ قرآن اس کے لیے پہیلی ہو جاتا، قرآن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارا معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر اگر کسی کی ایک آنکھ کاڑی ہے، ایک آنکھ ہے، ہم اس کے منہ پہ کاڑا نہیں کہتے۔ کیوں؟ کاڑا نہیں کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کاڑا نہیں ہے، لیکن از راہ ادب اسے کانا نہیں کہتے۔ کوئی اندھا ہے تو از راہ ادب اسے اندھا نہیں کہتے۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے تو عیب دار نا، لیکن کوئی اس کے منہ پہ دوست میں اگر کسی کا ہاتھ اپائی جو تو اسے کوئی لولا کہتا ہے، کوئی اسے لنگڑا کہتا ہے۔ کیوں نہیں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے گی، اس کو برا لگے گا، اسے ٹھیس پہنچے گی۔ تو ہمارے نہیں کہنے سے کیا وہ لولا نہیں ہے؟ ہمارے نہیں کہنے سے کیا وہ لنگڑا نہیں ہے؟ ہمارے نہیں کہنے سے وہ بہرا نہیں ہے؟ ہمارے نہیں کہنے سے وہ اندھا نہیں ہے؟ لیکن از راہ ادب ہم یہ جملے استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے نا۔ میں نے پہلے ہی کہا قرآن انسان کی نفسیات کے مطابق نازل ہوا۔ اگر یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ کو مکمل فرما دیتا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ نہ کہو، تو وہی بات آتی کہ مر تو گئے ہیں لیکن از راہ ادب اسے مردہ نہ کہو، از راہ ادب انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ انسان کی عقل سوچ سکتی تھی، اللہ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا، اور اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔
وہ زندہ ہیں، از راہ ادب بھی، اور اللہ کے نزدیک روزی بھی پاتے گے، لیکن زندہ ہیں تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ زندہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ زندہ ہیں تو مصافحے ہوتے کیوں نہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ہماری ملاقات کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے، تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھیے فطرت انسانی کے مطابق قرآن ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص حادثے کا شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ کی موت، بندہ راہ خدا میں چلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حدیث پاک میں آتا وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ سیلاب آیا، پانی میں ڈوب کر مر گیا، رسول پاک فرماتے وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ مکان میں بیٹھا، زلزلہ آیا، مکان گر گیا، شہادت کا درجہ پائے گا۔ حاملہ عورت نفاس کے عالم میں مر جائے، شہادت کا درجہ پائے گی۔ زچگی کے وقت عورت اگر اس دنیا سے کوچ کر جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ یہ ساری سری شہادتیں ہیں، یہ شہادت۔ اب کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ شہید ہے کہ نہیں؟ اور حضور نے فرمایا شہید زندہ ہے۔ اس کی میت کو آپ نے غسل دیا، آپ ہی اس کو لے کر دفن کر کے آئے، اور دفن کرنے کے بعد ظہر کے بعد آپ اسے دفن کرائے، عصر کے بعد بازار میں ٹہلتا نظر آیا، بستی میں نظر آ گیا، تو لوگ اس سے ملاقات کرنے جائیں گے یا بھوت بھوت کہہ کر بھاگیں گے کہ یار ہم تو اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر کے آئے، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ یہ انسان کی فطرت کے اور قانون قدرت کی فطرت کے خلاف تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ تو ہے لیکن تجھے اس کا شعور نہیں، تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کی زندگی کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، وہ زندہ بھی ہیں لیکن تجھے اس کا شعور نہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ روزیاں پاتے ہیں۔ اور شہیدوں کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہید جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر اللہ ان کی روحیں رکھتا ہے، سبز پرندوں میں ان کی روحیں اللہ رکھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی روح کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ جب چاہے جنت کی سیر پر نکل جائیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا رتبہ اتنا بلند ہے۔ جب ایک عام شہید کے رتبے کا یہ عالم، سوچو سیدنا امام علی مقام کا عالم کیا ہوگا، امام حسین کا عالم کیا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ زندہ ہے، مرا نہیں۔ تو کون سے شہید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ کس امت کے شہید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ قرآن تو حضور پر نازل ہوا نا، تو رسول اللہ کی امت کے شہیدوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ جو حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی شریعت کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر، حضور کے تحفظات رسالت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے دے تو اللہ اس کے بارے میں فرمائے وہ زندہ ہیں۔ تو اے وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، کہ جس کی شریعت کے لیے، جس کے دین کے لیے جو بندہ شہید ہو جائے، اس نبی کی نبوت میں اتنی وسعت ہے کہ اس کا امتی شہید ہو کر زندہ ہے۔ تو قسم خدا کی، جس کی امت کا شہید زندہ ہے اس امت کا آقا بھی زندہ ہے، اس امت کا نبی بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان گرامی توجہ کریں کہ حضور کی ناموس کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر جو بندہ اپنی جان دے دے، قرآن اسے زندہ کہے، تو پھر جس کے صدقے میں شہادت نصیب ہوئی وہ نبی کتنا زندہ آگے، اس نبی کی نبوت کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے ہمیشہ مؤدب رہنا، اس لیے کہ وہ دربار محمد ہے، وہاں اپنوں کا کیا کہنا، وہ دربار محمد ہے، وہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ ارے وہاں سے ہاتھ خالی تو غیر بھی جایا نہیں کرتے، اگر غیر آ جائے حضور اسے بھی عطا فرماتے۔ کیوں عطا فرماتے؟ اس لیے کہ حضور کی امت میں ہے، جو غیر ہے حضور اسے بھی دیتے ہیں۔ جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے کیا اللہ ان کو نہیں دیتا؟ وہابیوں کو اللہ روزی نہیں دیتا، دیوبندیوں کو اللہ روزی نہیں دیتا، کافروں کو اللہ روزی نہیں دیتا، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ ایمان نصیب والوں کو دیتا ہے۔ ایمان نصیب والوں کو ملتا ہے۔ روزانہ اس ایمان ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اگر اللہ چاہتا کافر کے گھر پیدا کرتا، اللہ چاہتا گستاخ کے گھر پیدا کرتا۔ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کون سی نیکی کی؟ کچھ نہیں، بس اللہ تیرا احسان ہے تو نے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرنے کے بعد ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ اس نعمت پر تیرا شکر ہے۔ اگر اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، قسم خدا کی موت آ جائے شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان ہی مدار ہے نجات کا۔ اگر ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، ساری زندگی نماز پڑھے، ساری زندگی عبادات کرتا رہے، کوئی حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے کہ اللہ کو نہ تمہاری عبادات کی حاجت ہے، نہ تمہارے صدقہ و خیرات کی حاجات ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد، وہ بے نیاز مالک ہے۔ اللہ کو اگر ضرورت ہے تو اس کے نیک بندوں کی محبت کی، اس کے بارگاہ کی ادب و احترام کی اللہ کو ضرورت ہے۔ باقی اللہ کے لیے عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں، ہم عبادات نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ نور العزا کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ صبح حوض نور میں غوطہ لگاتے ہیں، حوض نور میں غوطہ لگاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے پر کا عالم جانتے ہیں آپ کتنے بڑے پر ہیں؟ ایک پر پورے مشرق کو گھیرے ہوئے ہیں اور ایک پر پورے مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا آپ کے پروں کے سائے میں ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے پر کو یہ وسعت دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل حوض نور میں غوطہ لگاتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ نہانے جاتے ہیں، پورا غوطہ لگاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب حوض نور سے باہر نکلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آدمی جب سوئمنگ میں جاتا ہے نا، مثال دے رہا ہوں، سوئمنگ میں جب جاتا ہے نا پول کے اندر باہر نکلتا ہے تو گیلا ہوتا ہے یا سوکھا ہوتا ہے؟ گیلا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل جب حوض نور سے باہر نکلتے ہیں نا، آپ کے پروں سے پانی جھاڑتے ہیں، آپ ہر ایک قطرے کے عوض اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کو ایک بار زندگی میں رسول اللہ کے دربار کی حاضری مل گئی، دوبارہ پھر اسے قیامت تک حاضری نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ روزانہ اتنے فرشتے اللہ تخلیق فرما رہا ہے، مشرق سے مغرب تک پر ہیں، ہر ایک پانی کے قطرے کے عوض ایک ایک فرشتہ اللہ پیدا فرماتا، جس کا ایک پر پورے مشرق کو گھیرے ہو، ایک پر پورے مغرب کو گھیرے ہو، اس کے پر کی وسعت کا عالم کیا ہوگا، کتنا پانی اور کتنے قطرات گرتے ہوں گے وہ بھی شمار اور تعداد کے باہر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، آپ کی اہل بیت اطہار کو، آپ کے اصحاب رسول کو بھی اللہ نے اتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، سن 60 ہجری
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جب لونڈوں کی حکومت ہوگی۔ لونڈوں کی حکومت، لونڈے سمجھتے ہیں آپ، اوباش، مکار، عیاش، نہ باپ کی سنے نہ ماں کی سنے، نہ سوسائٹی کے اندر ان کی کوئی تمیز ہو نہ عزت ہو، اس کو کہتے ہیں لونڈے۔ کہتے ہیں نا ایک نمبر کا لونڈے باز ہے، اٹھے باز ہے، اس طرح کے جملے لوگ استعمال کرتے ہیں کسی کو برا کہنے کے لیے جو اوباش قسم کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لونڈوں کی جب حکومت ہوگی اس وقت یہ معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس کے بعد سے نماز کے بعد دعا کرتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب سے میں نے رسول اللہ سے زبان فیض ترجمان سے سنا تب سے میری یہ عادت متواترہ رہی کہ ہر نماز کے بعد میں یہ دعا کرتا کہ پروردگار مجھے لونڈوں کی حکومت سے محفوظ فرما، لونڈوں کی حکومت سے مجھے آزاد فرما۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس حکومت سے پہلے پروردگار مجھے اس دنیا سے تو اپنے پاس بلا لے، کہ ایسی حکومت میں رہنا دو بھر ہوگا کہ جس سے رسول اللہ پناہ مانگتے ہوں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ بنو امیہ سے تھے آپ، حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے، یہ جھگڑا وہیں سے شروع ہوا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے روافظ کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم جب آپ کو شہید کر دیا گیا اس وقت بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ علی ہم عثمان کی شہادت کا، اس کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ مولا علی سے جب آپ خلیفہ تھے ایک شخص نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سندوں میں بات موجود ہے، حضرت علی سے پوچھا کسی نے آ کر کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے بارے میں سنا، ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے بارے میں سنا، اس وقت یہ فتنے نہیں تھے، آپ کے دور میں کتنے فتنے ہیں۔ مولا علی پر اعتراض تھا کہ ان کے دور میں فتنے ہی نہیں، بلکہ فاروق اعظم کا تو وہ دور خلافت کہ 400 عالم میں اسلامی جھنڈے لے لہرا رہے تھے، اور آپ کے دور کے اندر فتنے ہی فتنے۔ مولا علی کا کیا پیارا جواب تھا۔ مولا علی نے فرمایا ابو بکر و عمر کے مشیر ہم جیسے تھے، ابو بکر و عمر کے مشیر، مشورہ اور رائے دینے والے ہم جیسے تھے تو معاملات آسان تھے۔ اب میرے دور میں تم جیسے لوگ ہو تو حالات ایسے ہی ہوں گے، تم جیسے فتنہ پرور لوگ ہوں تو پھر حالات کیا ہوں گے؟ میرے سامنے آ کر کچھ کہتے ہو، باہر جا کر کچھ کہتے ہو، امور مملکت کے ساتھ کچھ بات کرتے ہو، رعایا کے ساتھ کچھ معاملات ہے، سپاہیوں کے ساتھ کچھ معاملات ہے، تو پھر فتنے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا، ابو بکر و عمر اور عثمان کے مشیر میں ہم جیسے تھے تو حالات بالکل سازگار تھے، لیکن میرے دور خلافت میں تم جیسے نااہل ہو تو حالات فتنے اور فساد میں مبتلا ہو گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد بنو امیہ زوروں پر تھے، مطالبہ تھا کہ ہم بدلہ لیں گے کیونکہ عثمان ہمارے قبیلے سے ہے۔ قبیلے کا دور تھا نا وہ زمانے میں، قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ بنو امیہ ضد پر، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ بھی حضرت علی سے ملے، انہوں نے کہا
کہ آپ جو ہیں، لیکن مولا علی کی دور اندیشی ہے۔ مولا علی نے کہا فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے، معاویہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن اس وقت آپ صبر کریں، اس لیے کہ فتنے کو آغاز ہو چکا اور فتنے بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں، الگ الگ نہج پر فتنے برپا ہو گئے، آپ صبر کریں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بنو امیہ کے لوگ اس بات پر راضی نہ ہوئے، اور وہاں سے دو گروہ بن گئے۔ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے دمشق شام کے اندر اپنا دارالخلافت بنایا، یہاں مولا علی نے بھی خلافت کا اعلان کیا اور مدینہ منورہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مولا علی کوفہ چلے گئے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ کوفے میں شیعان علی رہتے تھے، شیعان علی یعنی کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے، صرف حضرت علی سے محبت کرنے والے، باقی کسی سے نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں کو تو چھوڑیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر، شیعوں کی کتابوں کے اندر ان کی ایک مستند کتاب ہے جلاء العیون، جس کو ایران کے بہت بڑے ان کے محقق نے لکھی ہے، ملا باقر اصفہانی، جو ان کی بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے دارالحکومت تبدیل کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ گئے تو اس کی وجہ صرف شیعان علی تھے۔ وہ حضرت علی کو بلاتے کہ آپ مدینے میں نہ رہیں، آپ اپنا دارالخلافہ جو ہے یہاں منتقل فرما لے، اس لیے کہ پورا کوفہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ مولا علی نے دیکھا کہ یقیناً مجھ سے محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ دو گروہ ہو گئے تھے، اب اس میں جنگیں بھی ہوئیں، صفین بھی ہوئیں، جنگ جمل بھی ہوئیں، لیکن یہ بڑی سرکاریں ہیں، بڑے معاملات ہیں، اس میں ہم اور آپ ثالث کا کردار ہرگز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سب رسول اللہ کے دربار کے مقبول لوگ تھے، حضور کی بارگاہ کے بڑے پسندیدہ لوگ تھے، ان کے آپسی معاملات تھے۔ جب گھر کے دو بڑے لڑے نا تو بچوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے بیچ میں دخل اندازی کریں، وہ بڑے سرکاریں ہیں، بڑے لوگ تھے، ان کے آپسی معاملات تھے، امت کو حق نہیں ہے کہ اس پر تبصرہ کریں، اس پر قوم کو بانٹے، اہل سنت میں درارے پیدا کرے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ یقیناً مولا علی کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت بلند و بالا ہے۔ اگر رتبے کی بات کی جائے، مقام صحابیت پر سارے صحابی یکساں ہیں، لیکن اگر فضائل اور رتبے کی بات کی جائے تو مولا علی کا رتبہ سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مولا علی کا رتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ کی فضیلت کے اندر بہت سی احادیث، بے شمار احادیث مولا علی کی فضیلت میں وارد آئی ہیں۔ حضرت علی نے کوفہ اختیار کیا جانا اور آپ کا دارالحکومت وہی بنا، اور کوفہ ہی کی مسجد کے اندر حضرت علی کو محراب میں شہید کر دیا گیا۔ الحمدللہ یہ فقیر جب 2018 میں گیا تھا، میں نے اس محراب کو بھی دیکھا جہاں پہ حضرت علی کو خنجر مار کر شہید کیا گیا، اور وہی کوفہ کی مسجد ہے جہاں پر وہ تنور بھی موجود ہے، جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تھا نا، تو وہی آئی تھی کہ نوح ہم جو ہیں پانی سے اس قوم کو برباد کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک و مولا اس کی پیشتر نشانی بتا دے تاکہ جو ایمان والے ہیں میں ان کو بچا لے جاؤں، ان کو کشتیوں میں سوار کر جاؤں، کچھ پیشتر نشانی بتا دے کہ تیرا عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نوح یہ تنور جو ہیں
اس میں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگے. آگ میں سے کبھی پانی کا چشمہ ابلتا ہے؟ لیکن اللہ اس پر بھی قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا اس میں سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے نا، تیاری شروع کر دینا. وہ تنور بھی وہاں موجود ہے، اس میں سے آج بھی پانی بہتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اسی مسجد کوفہ میں وہ محراب موجود ہے جہاں حضرت علی کو، اب وہ محراب جو ہے بند کر دیا گیا ہے، اس کو کوٹن کر دیا گیا. پورا شیعوں کے ہاتھ میں معاملہ ہے وہاں کا، اور لال کلر کا بلب جلتا ہے وہاں پہ. دور سے دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے کہ خون میں نہایا ہوا محراب ہے. ایسی لائٹنگ کی ہوئی ہے اندر انہوں نے. بہت قریب جانے بھی نہیں دیتے، کافی ڈسٹنس سے دیکھنا پڑتا ہے. آپ اندر کیمرہ بھی نہیں لے جا سکتے، موبائل کوئی چیز الاؤ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی تصویر بھی نہیں لے سکتا. تو اسی محراب میں حضرت علی کو شہید کیا گیا. اب یہاں پر حکومت، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور خلیفہ برحق، آپ کو امت نے تسلیم کیا. لیکن جب دیکھا، اور کیوں نہ ہو صلح بھی اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث کو بھی سچ ثابت ہونا ہے نا. حضور کا فرمان عالی شان، میرا یہ بیٹا امت کے 2 بڑے گروہوں کے اندر صلح کروائے گا. امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا جب آپ تخت خلافت پر آئے، ایک روایت میں 4 مہینہ ہے، ایک روایت میں صرف 6 مہینہ ہے. آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور کچھ شرائط کے ساتھ امیر معاویہ کو ساری خلافت کی باغ دوڑ سونپ دی. اب امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی حیثیت سے دمشق کے اندر دارالحکومت میں آپ بیٹھے ہیں. اب آپ قضاء الہی سے آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ 59 ہجری کے اندر، اور ایک روایت میں 60 ہجری ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اب یزید زبردستی خلافت پر قابض ہوتا ہے. یزید زبردستی خلافت پر قابض، شخصی خلافت قائم کی. جو خلافت رائج تھی اس کو ملوکیت کے اندر تبدیل کر دیا، خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا. اور جیسے ہی یہ خلافت پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلا قاصد اگر کہیں کے لیے روانہ کیا ہے تو وہ مدینہ منورہ کے لیے. ولید بن مغیرہ یہ مدینے کا گورنر تھا اس وقت، لیکن اہل بیت اطہار کے لیے سافٹ کارنر تھا. ولید کے پاس اس نے قاصد بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس نے 3 لوگوں کے نام لکھے تھے کہ پوری مدینے کو چھوڑو. ان 3 لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سے یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ میری بیعت کرے، میری خلافت کو تسلیم کرے. پہلا نام اس میں حضرت امام حسین کا، دوسرا نام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، اور تیسرا نام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کا. یہ 3 لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید کی مخالفت کی تھی، اس لیے کہ ان کی ایمانی حرارت ہی ایسی تھی. انہوں نے اسی وقت یزید کی مخالفت کی تھی کہ یہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت و شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہے. اسی وقت انہوں نے خلافت یعنی اس کی مخالفت کی تھی. تو یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن مغیرہ کو یہ قاصد بھیجا، یہ رقہ بھیجا کہ ان 3 سے کہو کہ میری خلافت کو تسلیم کرے اور میری بیعت کرے. جب ولید کے پاس یزید کا یہ خط آیا، ولید بڑا پریشان ہوا. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام حسین اور صحابی جلیل عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کے سامنے یہ بات کہیں، اس لیے کہ تھوڑا نرم طبیعت تھا. اس نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہ یزید جیسے معمولی آدمی کی بات کروں، میری ہمت نہیں ہوتی. رسول اللہ کے بیٹے ہیں، وہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں،
میری ہمت نہیں ہوتی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے۔ یزید کو اس لیے کہ ولید جانتا تھا نا کہ اس کی اوقات کتنی ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، ولید خود جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی۔ اس نے مروان بن حکم کو بلایا۔ یہ مروان کون ہے؟ جو حکم کا بیٹا ہے، جس کو رسول اللہ نے دیکھ کر فرمایا تھا جب یہ چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا، ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور جسے کہہ دیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور حضور جسے کہہ دیں کہ میرے حسن و حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور حضور جسے گرگٹ کر دے وہ گرگٹ بن کر رہے گا۔ مروان بن حکم صحابہ کی تو تعظیم کرتا تھا، لیکن اہل بیت نبوت سے عداوت اور بغض رکھتا تھا۔ مروان یزید کے مشیروں میں سے تھا۔ مروان کو بلایا ولید نے اور کہا کہ مروان کی طرف، یزید کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ تو ہاں بولے، اچھی بات ہے، بلاؤ ان تینوں کو اور یزید کا پیغام سناؤ۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی۔ تو مروان دیکھیے کتنا شاطر تھا، حضور نے فرمایا نا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس نے کہا عبداللہ ابن عمر کو میں جانتا ہوں، وہ نرم طبیعت ہے، اس کو نہیں بلائے گا تو بھی چلے گا، تو حسین کو منا لے، پورا مدینہ مان جائے گا۔ تو امام حسین سے بیعت کا ارادہ، اس کی بیعت لے لے، سب مان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ولید نے حضرت امام حسین کے پاس قاصد بھیجا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس قاصد بھیجا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ولید کسی سے ملتا نہیں تھا، نہ کسی کو بلاتا تھا۔ اسی وقت ان کو بلایا گیا۔ امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آپس میں بات ہوئی۔ امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں بلایا ہوگا؟ کہا مجھے نہیں پتا، آپ فرمائیں۔ اب امام حسین کا جواب دیکھیں۔ امام حسین فرماتے یقیناً ولید اسی لیے بلا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اس کی خبر دینے کے لیے وہ ہمیں بلا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد یزید نے تخت پر دعویٰ ٹھوک ہی دیا ہوگا، اور یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے جو آپ فرما رہے ہیں وہی بات میرے دل میں تھی۔ اب یہ دونوں حضرات ولید کے پاس پہنچے، جو مدینے کا گورنر تھا اور بنو امیہ کی طرف سے ہی مقرر تھا۔ جب یہ لوگ پہنچے تو مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا۔ امام حسین سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت لے گئے۔ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے انا للہ پڑھنے کے بعد تعزیت کے کچھ جملے کہے، اور اس کے بعد اجازت چاہی تو انہوں نے کہا کہ ایک بات اور سنیں۔ کہا کیا؟ کہ یزید کی طرف سے یہ فرمان آیا ہے کہ آپ اور عبداللہ ابن عمر یہ تینوں یزید کے نام کی بیعت کریں۔ امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں سے تشریف لے گئے۔ مروان بن حکم جو ہیں اس نے کہا تم نے جانے کیوں دیا؟ یہ اتنا اچھا موقع تھا۔ یزید نے صاف لفظوں میں کہا ہے اگر وہ میری بیعت قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دو، انہیں قتل کر دو۔ جب اتنی سختی سے حکم تھا تم نے اتنی آسانی سے انہیں جانے دیا کہ میں بعد میں جواب دیتا ہوں، چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، میں اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا، میں ابن رسول اللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتا۔ ولید نے کہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پیغام بھیجا گیا آپ تشریف لائیں۔ امام حسین نے کہا ابھی نہیں، جو ہوگا صبح میں۔ 2-3 دن کے بعد پھر آپ کو بلایا شام کے وقت۔ امام حسین تنہا تھے۔ آپ نے کہا میں نہیں آؤں گا، صبح میں دیکھی جائے گی کیا کرنا ہے۔
ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا صبح دیکھی جائے گی کیا ہوگا, ابھی میں نہیں آتا. ولید کو کہلوا دیا. اب رات ہی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بغیر کسی کو بتائے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. آپ تشریف لے گئے, امام حسین کو بھی نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا, آپ تنہا مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب امام حسین رات میں یہ سوچ رہے ہیں صبح جاؤں گا, جواب تو دینا ہے, کرے کیا. امام حسین بیت الشرف تشریف لائے, مسجد نبوی سے سیدھے اپنے گھر بیت الشرف آپ تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد اچانک گھر والوں کو حکم دیا کہ رخت سفر باندھ لو, سفر کی تیاری شروع کرو, علی صبح فجر سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ سے رخصت ہو جانا ہے. سارے گھر والوں کو معاملات پتہ ہی تھے کہ ہونا کیا ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں, اور لونڈوں کی حکومتیں قائم ہو چکی ہے. اب ہونا کیا ہے, یزید کی بیعت کا اصرار زوروں پر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو رخصتی کا حکم دیا, سارے لوگ اپنے سفر کی تیاری شروع کریں. سارے لوگ رخت سفر باندھنے میں لگ گئے. جب رخت سفر بند گیا, کجاوے لگ گئے, امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے, کچھ دیر آرام کیا, تہجد کے وقت اٹھے. امام حسین نے تہجد کی نماز ادا کی, سارے ساتھیوں نے, رفقا نے تہجد کی نماز ادا کی. آپ کے گھر والے خاموشی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں جب کچھ دور چلے, عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوتی ہے. عبداللہ ابن مطیع تابعی میں سے ہے. انہوں نے کہا اے امام علی مقام, اے امام حسین, کہاں کا ارادہ ہے, کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں. یہ پہلا شخص تھا جس کو امام حسین نے بتایا کہ میں مدینۃ المنورہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں, اس لیے کہ یزید نے اپنی شخصی حکومت قائم کر لی. وہ میری بیعت کا زوروں پر مطالبہ کر رہا ہے, اور مجھے پتا ہے میں اس کی بیعت نہیں کرنے والا, اس لیے کہ وہ بیت المال کا خائن ہے, اس لیے کہ وہ شریعت و سنت کے خلاف کام کرتا ہے, اس لیے کہ وہ شراب کا عادی ہے, وہ زانی ہے, وہ رات کی محفلوں کا سرور برپا کرنے والا ہے. امام حسین نے فرمایا جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلے وہ مسلمانوں کا امیر کیسے ہو سکتا ہے, وہ مومنین کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. یقیناً یہ سر کٹ سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. امام حسین نے عبداللہ ابن مطیع سے کہا میں مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں, وہاں جا کر استخارہ کروں گا, رب کی بارگاہ میں رجوع کروں گا, جہاں کا اشارہ ملے گا وہاں کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. عبداللہ ابن مطیع نے کہا اے امام حسین, میں اور میری آل آپ کے اوپر قربان کے, اگر آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی عبداللہ کا پورا خاندان آپ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے گا. عبداللہ ابن مطیع نے یہ بات کہی اور رخصت ہوئے. لیکن رات میں جانے سے پہلے امام حسین, یہ حضرت شفیع و کاروی بھی, مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی بھی, اور یہ شیعوں کی روایت میں بھی تواتر کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جب امام حسین اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اپنا رخت سفر باندھ لو, اس کے بعد امام حسین مسجد نبوی میں تشریف لائے. مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد مواجہ رسول پر تشریف لے گئے. رسول اللہ کے دربار گوربار میں پہنچے اور درد بھرے انداز میں حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام اور درودوں کی ڈالیاں نچھاور کری, روتے جا رکھے کے, استغاثے پیش کیے جا رکھے کے, اور عرض کرتے نانا جان آپ کے لاڈلے حسین کی آخری رات ہے, آپ کے لاڈلے حسین کی مدینے میں آخری رات ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں میں پیدا ہوا, یہ وہ شہر ہے جس میں میں بڑا ہوا, یہ وہ شہر ہے جس کی اب آب و ہوا نے مجھے بڑا کیا. اے اللہ کے رسول, یہی وہ مسجد ہے جس پر آپ نے میرے ناز اٹھائے کے, میرے نخرے اٹھائے کے, مجھے کندھے پر اٹھایا کے, مجھے آپ نے اپنی پشت پر بٹھایا کے, اپنے سینے سے لگایا کے, جس کے لیے سجدے کو طویل کیا. اے اللہ کے رسول میرے نانا جان, جس کے لیے آپ نے خطبے کو روکا, اے نانا جان آپ کا حسین آخری سلام کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر آیا کہ, اور اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے ہر امتحان میں استقامت عطا فرمائے, صبر عطا فرمائے. اس کے بعد امام حسین جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں, اپنی ماں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی
قدموں کی طرف بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتے اماں جان آپ کا حسین آخری سلام کے لیے آپ کے قدموں پہ حاضر کے امی جان آج اسلام کو حسین کی ضرورت ہے، آج رسول اللہ کے دین کو آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے، امی جان آپ میرے حق میں دعا کریں، ایک جان کیا اللہ حسین کو کروڑوں جان عطا فرمائے، ہر جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ امام حسین اپنی ماں سے آخری سلام عرض کرنے کے بعد امام حسن کی قبر مبارک پر جاتے کہ بھائی جان دور جانا تو نہیں چاہتا لیکن اسلام قربانی چاہتا کہ اسلام جدائی چاہتا کہ میرے بھائی آج تمہارے بھائی پر وہ وقت آ گیا کہ آج نانا کا پیارا شہر جو شفاؤں کا مرکز ہے، جو رحمتوں کا گہوارہ ہے، جو محبتوں کا مدینہ ہے، اے بھائی آج حسین کو یہ محبت کا مدینہ چھوڑ کر کوچ کر کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن یقیناً آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تمہارے بھائی کو بھی اسلام پر ثابت قدمی دے، صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ امام حسین بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، آہو فقا کا عالم ہے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری کے اس لیے نہیں کہ موت کا ڈر کے، اس لیے کہ نانا کا دربار چھوٹ رہا ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا در چھوٹ رہا ہے، اس لیے کہ بھائی حسن کا قرب چھوٹ رہا کہ اللہ اکبر۔ علی صبح امام حسین روانہ ہوتے کہ مکہ المکرمہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے مکہ المکرمہ جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد مکے کے اندر ایک عجیب جوش قائم ہوتا ہے، امام حسین کے اہلا و سہلا مرحبا کے ترانے لوگ الاپنے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ سارے لوگ بڑے خوش کہ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ اب مکہ والوں کو بھی ساری بات کا علم تو ہو ہی چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور معاملے کی پیچیدگی کیا ہے۔ امام حسین مکہ تشریف لے آئے۔ اب مکہ المکرمہ میں جب پہنچے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، سارے عالم اسلام کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے سکونت چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں آپ نے تشریف لے آئے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا سب سے پہلے کوفے والے اور بصرہ والوں کے خطوط آنے لگے۔ بصرہ کی بھی روایت ہے، اور بصرہ کے جو لوگ ہیں وہ واقعتاً حضرت علی اور امام حسین کے چاہنے والے تھے، بصرہ کے لوگ۔ اور کوفی تو ہوتے ہی لایوفی ہیں۔ عبداللہ ابن مطی نے جب مکے سے چلے نا امام حسین تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی نا حضرت عبداللہ ابن مطی سے، یہ تابعی ہیں، انہوں نے انہیں کیا کہا امام حسین سے کہ امام آپ مکہ تشریف لے جائیں لیکن کوفہ ہرگز تشریف نہ لے جائیے گا۔ تہذیب بالترغیب میں بھی یہ روایت ہے، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ کوفے والے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، مولا علی کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں، اس لیے کہ اس وقت میں کوفے میں تھا۔ آپ فرماتے حضرت عبداللہ ابن مطی کہ انہوں نے آپ کے برادر اکبر امام حسن کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، بے یار و مددگار کوفے کے سرزمین پر چھوڑا تھا، یہاں تک کہ نیزہ تک مار دیا گیا تھا امام حسن کو کوفہ میں، لیکن اللہ نے امام حسین کو بچا لیا۔ اے امام حسین میری التجا ہے آپ سے، آپ مکہ ضرور تشریف لے جائیں لیکن کوفہ وہاں سے مت تشریف لے جائیے گا۔ عبداللہ ابن مطی نے یہ آپ سے کہا تھا۔ اب امام حسین جب مکہ المکرمہ میں سکونت اختیار فرما لی، سارے عالم اسلام میں پتہ چل گیا، کوفے والوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے، ہم یزید کی بیعت سے بیزار ہیں، ہم یزید کی بیعت سے بیزار ہیں، ہم یزید کو خلیفۃ المسلمین نہیں مانتے، اسے امیر المومنین نہیں مانتے، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب خطوطوں پر خطوط، خطوطوں پر خطوط۔ اب یہ خطوط لکھنے والے کون تھے؟ الحمدللہ یہ فقیر شیعوں کی کتاب سے ثابت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا شیعہ تھے تو وہ نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہم تھوڑی تھے، تم تھے، لیکن خود شیعوں، میں نے جس کا نام شروع میں لیا نا جلاء العیون، اس مذہب کی
شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں میں سے، یعنی اس کا حوالہ وہ لیتے ہیں، اس کا مصنف ملا اصفہانی وہ لکھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ میں موجود تھے نا، کوفہ والوں نے خطوطوں کا تانتا لگا دیا. وہ خود لکھتا ہے کہ 12,000 خطوط کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو بھیجے. 12,000 خط، اور تمام خطوں کا مضمون ایک ہی تھا کہ آپ یہاں آئیں، ہم یزید کی بیعت سے بیزار ہیں، ہم اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کرتے. آپ یہاں آئے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم آپ کو امیر المومنین تسلیم کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پورے کوفہ والے جب یہ خطوط لکھے جا رہے تھے نا، ملا اصفہانی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ سلیمان ابن بزگی اس کے گھر میں یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور لکھتا ہے شیعان علی. کیا لکھتا ہے؟ شیعان علی سلیمان ابن بغزی کے گھر میں جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد سلیمان نے ان سے کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور صلوات ہو نبی اور آل نبی پر. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ شیعان علی ہو، شیعان حسین ہو، تم حضرت علی سے بھی محبت کرنے والے، ان کے بیٹے امام حسین سے بھی محبت کرنے والے. دیکھو بہت سوچ سمجھ کر تم فیصلہ کرنا. تم انہیں خطوط دے کر یہاں بلا رہے ہو، ان کے ساتھ دغا نہ کرنا. سلیمان جو شیعان علی کا سردار تھا، وہ خود اپنے مکان کے اندر اس میٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ تم اور ہم مل کر جو خطوط امام حسین کو بھیج رہے ہیں، مکہ قاصد بھیج رہے ہیں، سب کے مضمون ایک ہی ہے کہ آپ یہاں آئیں. تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام امام حسین یہاں تشریف لائیں اور تم سب ان کی بیعت سے بیزار ہو جاؤ، ان کے ساتھ وعدہ وفا نہ کرو. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو شیعان علی گئے، ہم تو ان کے پدر کے ساتھ بھی محبت رکھتے تھے، ان کے والد کے ساتھ بھی محبت رکھتے تھے، ہم ان کے بیٹے امام حسین سے بھی محبت کرنے والے گئے، پورا کوفہ ان کے ساتھ ہوگا. انہوں نے خطوط پر خطوط لکھے. ملا اصفہانی اپنی کتاب میں 12,000 کی تعداد لکھتا ہے کہ 12,000 خطوط شیعان علی نے امام حسین کو مکہ کی سرزمین پر بھیجے. اب بتائیں بلانے والا سنی تھا کہ شیعہ تھا؟ کوفہ میں بلانے والے کون امام حسین کو، اور بلانے کے بعد دھوکہ دینے والے کون؟ یہی شیعہ تھے جو آج تک چھاتی پیٹ کے کہتا ہے ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، تو تھا، تیرا باپ ہی تھا وہاں پر. امام حسین کو دھوکہ دینے والے تم ہی تھے، امام حسین کا ساتھ دینے والے سنی تھے. امام حسین کے ساتھ جو رفقا تھے وہ وہی لوگ تھے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہی جنتی ہوگا. تو وہی لوگ سنی تھے جو حضور اور حضور کے طریقے پر تھے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ وعدہ وفا کرتا ہے، مومن کبھی دغا نہیں دیتا. اب شیعہ مومن نہیں ہے، کافر ہیں، تو کافر وعدہ کیسے وفا کرے گا؟ وہ تو دھوکہ ہی دے گا. تو ملا اپنی کتاب سے خود ثابت کرتا ہے نا. میں نے سنی کی کتاب سے روایت نہیں پڑھی، سنی کی کتاب میں بھی یہی روایت ہے. علامہ شفیع کاروی اور مولانا سید نعیم الدین خلیفہ اعلیٰ حضرت، انہوں نے بھی سمانِ کربلا میں اسی روایت کو لیا. تہذیب و ترغیب میں بھی یہ روایت. اب یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ امام حسین کو بلانے والے ہم تھے. اپنی کتاب میں اعتراف کر رہے ہیں نا، ہم تو الزام نہیں لگا رہے. اور ان کی معتبر کتاب، ایسا نہیں کوئی چالو چلا مصنف ہے، ان کا معتبر عالم ہے یہ ملا اصفہانی. اب یہ خطوط آئے 12,000 خطوط. اب امام حسین بھی تو رسول اللہ کے پروردہ تھے نا، جانتے ہیں کہ ہونا کیا ہے. قضا اور قدر کا فیصلہ تو ہو ہی چکا تھا. حضور کی حدیث بھی سامنے تھی، میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ ہی قتل کریں گے. امام حسین کو نہیں پتا تھا.
اگر حضور دعا کر دیتے کربلا ٹلتا کہ نہیں ٹلتا؟ نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے نا. حضرت علی دعا کر دیتے پروردگار میرے بیٹے پر یہ دن ہی نہ آئے، ٹل جاتا کہ نہیں ٹل جاتا؟ حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھا دیتی، معاملہ ٹلتا کہ نہیں ٹلتا؟ امام حسن ہی ہاتھ اٹھا دیتے، پروردگار وہ تو بڑے تھے انہوں نے نہیں دعا کی، حسن اس کا بھائی یہ دعا کرتا ہے، ٹال دے. اور حضور فرماتے کہ مومن جب دعا کرتا ہے، طبرانی کی روایت، مومن، غور کیجئے گا حضور کے جملے پر، مومن جب دعا کرتا ہے اللہ قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے، قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے. یعنی جو حادثہ ہونے والا ہے تیری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اللہ مومن کی دعا سے اسے بھی بدل دیتا ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ میں قضائے مبرم کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں. غوث اعظم کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے تھے، کسی کی تقدیر میں اولاد نہیں، غوث اعظم نے اس کو اولاد عطا فرمائی. جب غوث اعظم کی دعا کا یہ عالم ہے، رسول اللہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ سوچیں نا آپ. حضور ہاتھ اٹھا دیتے کربلا ہوتا ہی نہیں. امام حسن، مولا علی، حضرت کسی نے نہیں دعا کی. کیوں نہیں کی؟ سوچنے والی بات ہے. اس لیے نہیں کی کہ جب ضرورت پڑے اسلام کو تمہارے خون کی تو آنے والی امت خون دینے سے کترائے نہیں. کہ جب نبی کا نواسہ دین کے لیے سب کچھ لٹا سکتا ہے تو پھر تمہیں کتنا لٹانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام حسین کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. آج دین ہم تک پہنچا ہے انہی قربانیوں سے پہنچا ہے. آج ہمیں تو ٹرے میں سجا کر دین مل گیا صاحب، گھر میں بیٹھے بیٹھائے ہمیں دین مل گیا. کربلا والوں سے پوچھو دین بچا کیسے ہے، دین بچا کیسے ہے. آج ایک مصیبت ہم پر آ جائے تو شکایت کے انبار لگا دیں. امام حسین پر مصیبتوں کے تو پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. جوان بیٹے شہید، جوان بیٹے آپ کے رفقا آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، لیکن صبر کا عالم دیکھو. اور اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب فرماتا ہے. امام حسین کا صبر تو دیکھو کیسا صبر کیا. اب 12,000 خطوط پہنچے امام حسین. وقت لے لوں 5 منٹ، پھر آگے سنیں گے آپ. میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میں یہی عرض کروں گا کہ اسی بات کو اب آگے بڑھائیے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ آخری تقریر ہے میری. اللہ نے زندگی رکھی تو پھر آئیں گے. تو میں بات یہیں پر مکمل کر دیتا ہوں، کیونکہ بات پھر اگر شروع ہوگی نا تو اختتام آپ خود بولیں گے کہ یار یہاں روک دیا. پوری بات ہوتی تو مزہ آتی. بہت لمبی روایات ہے اور الحمدللہ مستند کتابوں سے ہے. تو 12,000 خطوط جب آئے تو امام حسین نے یہ کہا کہ اگر لوگوں نے روکا، صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مکہ چلے آئے تھے نا وہ بھی وہیں تھے، انہوں نے کہا کوفہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہیں آپ یہیں رہیں، کوفہ والوں کو میں جانتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ یہیں رہیں. امام حسین کے جملے تو دیکھیں آپ، جملے دیکھیں. اگر میں نہ گیا کل قیامت میں انہی کوفیوں نے رسول اللہ کے سامنے کہہ دیا ہمیں نے تو یزید کی بیعت سے بیزار ہو گئے تھے، ہم تو امام حسین کو بلا رہے تھے لیکن وہ نہ آئے، اللہ کے رسول ہماری کیا غلطی ہے. تو سوچو میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا.
بس اتنی سی بات پر جبکہ امام حسین بھی جانتے ہیں کہ یہ کوفی کرنے کیا والے ہیں، لیکن اس کے باوجود گئے کہ میرے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود رسول اللہ کی دربار کی حاضری کی اتنی فکر ہے۔ ہم تو معمولی لوگ ہیں، ہمیں جانا کہ نہیں جانا حضور کے سامنے؟ جانا ہے تو کیا یزیدی بن کے جائیں گے کہ حسینی بن کے جائیں گے؟ تو حسینی کردار پیدا کرو۔ حسینی کردار کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ سنت و شریعت کی پابندی ہے۔ حسینی کردار اپناؤ، پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا یا امام حسین کرم فرمائے، بلکہ قیامت میں کہیں گے یا رسول اللہ، نانا جان یہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے پر چلتے تھے، آپ نگاہ کرم فرمائیں۔ پھر اس نگاہ کا عالم کیا؟ اللہ اکبر، جس پہ پڑ جائے بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا حسینی بنائے، بعمل مسلمان بنائے، اہل سنت کے طریقے پر قائم رکھے، اور اسی مسلک، اسی مذہب مہذب پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔